بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 179 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبه قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله عز وجل ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوا منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث قال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. معبد بن ہلال العنزی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف چلے اور حضرت ثابت سے سفارش کروائی، پھر ہم ان کے پاس جا پہنچے۔ وہ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ثابت نے ہمارے لیے اجازت مانگی، پھر ہم ان کے پاس داخل ہوئے۔ انہوں نے حضرت ثابت کو اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر بٹھایا، پھر حضرت ثابت نے کہا کہ اے ابو حمزہ، بے شک آپ کے یہ بصرہ والے بھائی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان سے شفاعت کی حدیث بیان کر دیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کے پاس گھبراہٹ کی وجہ سے آئے جائیں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس مقام کے لیے نہیں ہوں، لیکن تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ تو لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو اس مقام کے اہل نہیں ہوں، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے گا، وہ کہیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ میرے پاس لائے جائیں گے، میں کہوں گا کہ ہاں یہ کام میں ہی کروں گا، میں چلوں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں رب العالمین کے روبرو کھڑا ہوں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا کہ ابھی میں اس تعریف کے کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ تعریف میرے دل پر الہام کر دے گا، پھر میں سجدے میں جا پڑوں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت، مجھے کہا جائے گا جائیے اور جس کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لیجئے۔ میں جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا اپنے رب کے پاس اور اس وقت اس کی تعریف کروں گا، پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں پھر کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت میری امت، مجھ سے کہا جائے گا جائیے اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لیجئے۔ میں جاؤں گا اور یہ کام کر کے لوٹوں گا اپنے رب کے پاس، پھر اسی طرح اس کی تعریف کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا، مجھ سے کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول ہوگی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت، مجھ سے کہا جائے گا جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم اور بھی کم ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ میں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو انہوں نے ہم سے بیان کی۔ پھر ہم ان کے پاس سے نکلے، جب ہم جبان کے صحرا میں بلندی پر پہنچے تو ہم نے آپس میں کہا کاش ہم حضرت حسن بصری رحم اللہ کے پاس بھی جائیں، انہیں سلام کرتے چلیں، وہ دار ابی خلیفہ میں روپوشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو سعید ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے شفاعت کے متعلق ایسی حدیث ہم سے بیان کی کہ ہم نے کبھی سنی نہ تھی۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ، پھر ہم نے حضرت حسن رحم اللہ سے تمام حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اور بیان کرو۔ ہم نے کہا ہم سے تو اس سے زیادہ بیان نہیں کی۔ وہ کہنے لگے یہ حدیث انہوں نے ہم سے 20 سال قبل بیان کی تھی اور اس وقت وہ طاقتور تھے اور انہوں نے کچھ باتیں چھوڑ دی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ شیخ بھول گئے ہیں یا انہوں نے تم سے بیان کرنا مناسب خیال نہ کیا کہ کہیں تم اسی پر توکل اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ ہم نے کہا آپ وہ بیان کر دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ اس پر ہنس پڑے اور فرمایا کہ انسان کی خلقت میں عجلت اور جلدی ہے، میں نے یہ ساری بات اس لیے ذکر کی تھی تاکہ بقیہ حدیث بھی تم سے بیان کروں۔ میں پھر چوتھی بار بھی اپنے رب کے پاس لوٹوں گا اور اسی طرح اس کی تعریف کروں گا، پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیے جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں کہوں گا اے میرے رب مجھے ہر اس شخص کے بارے میں اجازت دیجیے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے جبروت کی قسم، میں ضرور بھی ضرور ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ معبد کہتے ہیں کہ میں گواہ بناتا ہوں حضرت حسن بصری رحم اللہ پر کہ انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ 20 سال قبل اور ان دنوں وہ مضبوط تھے۔
اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الربیع العتکی جن کا نام ہے سلیمان بن داؤد الزہرانی البصری، دوسرے ہیں حماد بن زید، تیسرے ہیں معبد بن ہلال العنزی ثقۃ، چوتھے ہیں سعید بن منصور بن شعبہ ثقۃ، اور پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة ومحمد بن عبد الله بن نمیر واتفقا في سیاق الحدیث الا ما يزيد احدهما من الحرف بعد الحرف۔ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حیان عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا فقال انا سید الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم عليه السلام فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهم ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرى۔ بقیہ تو ترجمہ واضح ہے، میں صرف اس حدیث کے ابتدائی حصے اور انتہائی حصے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور دستی کا گوشت آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ وہ آپ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ نے دانتوں سے اسے کاٹا اور نوچا اور پھر فرمایا کہ قیامت کے روز میں لوگوں کا سردار ہوں گا، اور کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور ایک بلانے والے کی آواز انہیں سنائی دے گی اور نگاہیں ان سب کو دیکھیں گی اور سورج قریب ہو جائے گا۔ لوگوں کو اتنی شدید اذیت اور غم و کرب ہوگا کہ ان کے برداشت کی طاقت اور تحمل نہ ہوگا،
اور بعض لوگ بعض سے کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا تمہیں اپنی تکلیف کا احساس نہیں جو تمہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے سامنے تمہاری سفارش کر سکے؟ پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے جن لوگوں پر کوئی حساب نہیں، انہیں باب الایمن سے، جو جنت کے دروازوں میں سے ہے، جنت میں داخل کیجیے، اور میری امت کے افراد باب الایمن کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے شریک ہوں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے دو کے درمیان مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ یا مکہ سے بصرہ کا فاصلہ ہے۔ حجر یمن کا ایک شہر ہے۔ مصرعین دروازے کی دو چوکھٹ مراد ہیں۔ حجر یہ بحرین کے ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے۔ ایک حجر مدینے کے پاس ہے، وہ یہاں مراد نہیں۔ اور بصرہ یہ شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اس کو حوران بھی کہتے ہیں۔ یہ مکے سے 1 مہینے کی مسافت پر واقع ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا تذکرہ متعدد بار پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی۔ تیسرے ہیں محمد بن بشر العبدی۔ چوتھے ہیں ابو حیان یحییٰ بن سعید بن حیان التیمی۔ پانچویں ہیں ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے نکات اور لطائف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں۔ اس میں سوائے صحابی کے کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تمام راویوں کی کنیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ ان احادیث سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔